रशीद हाजिर है एक नई वीडियो के साथ और मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर रज़ा नकवी कंसल्टेंट वायरोलॉजिस्ट शेफील्ड टीचिंग हॉस्पिटल मौजूद हैं और कुछ हम सवाल पूछेंगे डॉक्टर रज़ा से, ख़ास तौर पे आम अफ़राद के लिए। डॉक्टर रज़ा, सवाल आपसे ये है कि अगर किसी के घर में कोरोना पॉज़िटिव आ जाए, मैं ख़ास तौर पे उन पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से सवाल पूछ रहा हूँ, तो उसको अपने घरवालों से कैसे दूर रहे और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? ख़ास तौर पे बताइएगा कि जिनके घर छोटे हैं, उनके हवाले से वो अपने किस तरह से ख़्याल रखें? हाँ, बहुत शुक्रिया। सलमान, आपका क्या ख़्याल है? किसी के घर में अगर कोरोना पॉज़िटिव आ जाए तो क्या उसको घर से भाग जाना चाहिए क्या? नहीं, घर से बिल्कुल देखिए, ये मुमकिन तो नहीं है पाकिस्तान में रहते हुए जहाँ पर बड़ी फ़ैमिलीज़ होती हैं, तो ये तो बहुत ही मुमकिन इतनी बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसी सूरत-ए-हाल है कि ख़ास तौर पे मेरा ख़्याल है कि कोई हेल्थ केयर वर्कर है और अगर उसको पॉज़िटिव आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर कोई ऑप्शन मौजूद है कि वो घर के बाहर कहीं होटल में या किसी आइसोलेशन सेंटर्स में या कहीं इंडिविजुअली रह सकता है 2 हफ्ते तक के लिए या जब तक कि उसकी अलामात ख़त्म नहीं हो जाती, तो ये मुमकिन है। लेकिन मैं जानता हूँ, मेरी ज़िंदगी गुज़री है, काफ़ी लाइफ़ गुज़री है वहाँ पर। ये मुमकिन नहीं है कि वो कोई बंदा बाहर रह सके। नहीं, लेकिन उसके लिए तो हुकूमत ने आइसोलेशन सेंटर बना दिए ना, तो उसमें फिर क्या मुश्किल होगी? अगर किसी का घर बहुत छोटा है और आप इकट्ठे नहीं रह सकते, तो आइसोलेशन सेंटर में क्यों नहीं जाए बंदा? वो तो एक इलाज उसी के लिए निकाला उन्होंने। देखिए, कुछ जगहों पे तो आइसोलेशन सेंटर है, लेकिन जितनी मेरी मालूमात हैं पाकिस्तान की, और अगर मैं कराची की ख़ास तौर पे बात करूँ तो उसकी आबादी के लिहाज से तो वो ना होने के बराबर हैं, और ख़ास तौर पे कई आइसोलेशन सेंटर्स हैं, जो उनके यहाँ वहाँ वो सहूलतें मौजूद नहीं है कि वो एक शख्स प्रॉपर वहाँ पर रह सके। तो ये तो वहाँ की लोकल इश्यूज़ हैं। मेरा नहीं ख़्याल कि मैं उसको एड्रेस और टच कर सकता हूँ। डॉक्टर रज़ा, आप बताइएगा कि किसी के टेस्ट आने की सूरत में उसको अपने घर में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, उसको, उसकी फैमिली को? और ख़ास तौर पे अगर वो बहुत ही छोटे घर में रह रहा है, जहाँ पर छोटे इलाके हैं, जहाँ पर 6, 7, 8 लोग 2-2, 3-3 कमरों में रह रहे हैं, उन हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। हर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ पॉलिसियाँ हुकूमत ने इख्तियार की हैं, तो हम यहाँ पे एक जनरल प्रिंसिपल के तौर पे जो उसके अमूमी असूल हैं, उन पे बात कर लेते हैं कि क्या ज़रूरत है कि लोग आइसोलेशन के ऊपर इतना ज़ोर देते हैं और जो क्वारंटाइन जो है, उसकी अहमियत को लोगों को किस तरह समझाया जाए। तो अगर किसी भी बंदे को बहुत खतरनाक किस्म की इन्फेक्शन लाहक हो जाती है, ऐसी बीमारी जो कि दूसरे शख्स को लगने का चांस है, तो उसमें आपका एक शहरी के तौर पे जिसको कि इन्फेक्शन हो गई है और हुकूमत वक़्त का एक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से एक ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी बीमारी को फैलने ना दें। अब 2 उसमें चीज़ें हैं, एक बंदा जिस घर के अंदर रहता है और उसको कन्फर्म हो गया कि उसको कोरोना वायरस की बीमारी है, तो उस इस बात का काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो जिन बंदों के साथ घर के अंदर रहता है, उसको भी इन्फेक्शन जो है वो लगा देगा। अब घर के अंदर अगर वो अकेला रहता है और कोई उसके साथ नहीं है, फिर तो उस बंदे को इस बात का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो दूसरों को पहुँचाएगा, लेकिन उसके लिए इस सूरत में ज़रूरी होगा कि वो बाहर की दुनिया से अपना ताल्लुक ख़त्म कर दे और किसी दूसरे बंदे को जो कि घर में रहता ना हो, उसको कहे कि वो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी का बंदोबस्त करे। अगर बाज़ार से कोई चीज़ लेके आनी है, तो उसके दरवाज़े तक ले आए और बाहर छोड़ के उसको चला जाए। लेकिन मसला उस वक़्त आता है कि जब आप घर के अंदर और लोगों के साथ रहते हैं। जो इसका एक अच्छा इलाज ये है कि आप किसी ऐसी बिल्डिंग के अंदर, घर के अंदर रहें जिसमें काफ़ी ज़्यादा कमरे हों और आप एक मरीज़ के हैसियत से आप बिल्कुल ही अलग-अलग कमरे में बंद होके रह जाएँ। जिसे कहते हैं कि ताला चाबी लगा के आपको बंद कर दिया जाए। और लेकिन उसके साथ कुछ शराइत हैं, आपके कमरे के साथ गुसलखाना होना चाहिए, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो कमरे के अंदर जो है वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन ये आपको भी पता है कि जब आप इसको पॉपुलेशन के लेवल पे देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जिनके पास बड़े-बड़े घर हैं, जिसके अंदर हर किसी के पास अपना कमरा और गुसलखाना है। तो इसीलिए हुकूमत ने और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं, उनके अंदर आइसोलेशन की ज़रूरियात और फैसिलिटीज़ मुहैया की जाती हैं। आइसोलेशन का जो लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये है कि आपको एक अलहदा रखने का
نظام جہاں پہ لوگوں کو ایک ہی بیماری جن کو لاحق ہے ان کو اکٹھا رکھا جا سکے. اب اگر کسی بھی وجہ سے آئسولیشن سینٹر میں آپ جانا آپ کا ممکن نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو گھر کے اندر محدود کر لیں. جی آپ یہ بتا رہے تھے آئسولیشن سینٹر کا. دیکھیں وہاں پر ابھی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ ہر جگہ آئسولیشن سینٹر ہو اور ہر بندہ اور ہر شخص وہاں جا کے آئسولیشن سینٹر میں رہ سکتا ہو. تو میں تو خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ زیادہ تر اکثریت وہی ہے جو پازیٹیو بھی ہے تو وہ اپنے گھر پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی رہ رہی ہے. تو وہ بڑی اہم چیز ہے کہ ان کو اس کے حوالے سے بتائیے کہ ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے. جی اگر کسی شخص کو کورونا کا مرض لاحق ہو گیا ہے تو اس میں آپ یہ سوچیں کہ وہ جو بندہ ہے اس کے کھانسنے سے اور اس کے زور سے سانس لینے سے جو ہے وہ وائرس اس کے اطراف میں جو ہے وہ گر رہا ہے اس سے. تو اب جو بندہ بھی اس کے نزدیک آئے گا اس بندے کے کھانسنے سے ڈائریکٹلی اس کے منہ کے اوپر اس کے جسم کے اندر وہ وائرس آ سکتا ہے, یا جب وہ اس ایریا کے اس کے بندے کے پاس آتا ہے تو ہاتھ لگانے سے کسی ایسی سرفیس کے اوپر جو انفیکشن ہے وہ اپنے اندر لے کے جا سکتا ہے. تو اس اصول کو آپ ذہن میں رکھیں اور آپ یہ سوچئے کہ ایسے بندے سے آپ کو کس طرح بچا جا سکتا ہے. اس میں جس بندے کو انفیکشن لاحق ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ جا کے بند ہو جائے جہاں سے لوگوں سے وہ دور رہ سکے اور لوگوں سے اس کا جو میل جول ہے وہ بند کیا جا سکے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ بندے کو غسل خانے کی واش روم کی ضرورت ہے تو اس کا بھی اہتمام کیا جا سکے. تو اب اگر آپ کے گھر کے اندر ایک ایسا سیٹ اپ نہیں ہے جس کے اندر آپ ایک کمرہ جس کے اندر غسل خانہ ساتھ موجود ہے تو اس کا طریقہ ہے نمٹنے کا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اپنے اوقات جو ہے وہ مخصوص کر لیں کہ وہ بندہ اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ باہر سے آئی ہوئی کوئی کسی اور سیارے سے آئی ہوئی مخلوق ہے اور آپ کو اس سے بچنا ہے, بس آپ کو اس کے وائرس سے بچنا ہے. تو جب بھی وہ بندہ کمرے سے باہر آتا ہے اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ گھر کے دوسرے حصوں میں جا سکتا ہے, لیکن اس کو کچھ احتیاطی تدابیر کرنی پڑیں گی. جس طرح کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس بندے سے وائرس گر رہا ہے تو جیسے آپ فرض کر لیتے ہیں کہ اس بندے کو کچن میں جا کے کھانا کھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ اس کے ساتھ کھانا نہ کھائیں, اس کو اکیلا اس کمرے میں رہنے دیں اور اس کا جو کھانے پینے کے برتن ہیں ان کو بالکل علیحدہ کر دیا جائے. اور جب وہ بندہ ایک دفعہ کمرے سے فارغ ہو کے واپس چلا جاتا ہے تو آپ وہ سارے ان جگہوں کو جہاں پہ وہ بیٹھا ہے یا اس کے آس پاس جگہ ہیں ان کو بہت اچھی طرح صاف کر دیجئے. اب یہ صرف اس صورت میں ممکن ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح پلان کریں پورے دن کو کہ آپ کہ اس بندے کا کچن میں آنا اور باہر جانا اور باقی لوگوں کا آ کے ناشتہ کھانا کرنا وہ آرام سے ہو سکے. تو اس کا لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ بالکل اگر کھانے کا ٹائم آیا ہے تو اس بندے کو کہا کہ تم سب سے اینڈ میں آ کے کھانا کھا لو. اسی طرح اگر کسی گھر کے اور حصے میں جانا ہے تو صفائی کر دیں اچھی طرح اور اپنے آپ کو بچائیں. اس میں یہ ہے کہ آپ بالکل یہ آئیڈیل بات ہے, لیکن جو سینیریوز ہیں کہ 2 کمرے کا مکان ہے, 3 کمرے کا مکان ہے اور اس میں 4-5 بچے رہ رہے ہیں, اس میں ایک بوڑھا آدمی بھی رہ رہا ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی ناممکن ہے کہ آپ بچا سکیں. تو یہ چانسز تو میرا خیال ہے 99% ہے کہ گھر کے تمام افراد کو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن پھر بھی جو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ اس ولنریبل آدمی کو کیسے بچایا جائے اس چھوٹے سے گھر میں رہتے ہوئے. ولنریبل سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب وہ جو بوڑھے افراد ہیں جو 60 سال سے اوپر ہیں یا 70 سال سے اوپر ہیں, جن کو ایک سے زیادہ بیماریاں ہیں جس کے بارے میں WHO نے بتایا ہے, جس طرح ذیابیطیز کا مریض ہے یا ہائپر ٹینشن کا مریض ہے یا کوئی اسموکر ہے, سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا ایسی دواؤں پہ ہیں جن کو ہم امیون سپریسو یا جو مدافعتی نظام کو کمزور کرتی ہیں. اگر وہ ان پہ ہیں تو ظاہری بات ہے وہ اس خطرے میں ہیں کہ اگر ان کو یہ وائرس لگے گا تو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو ظاہری بات ہے اب جی
تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب اگر کسی کے پاس چھوٹا گھر ہے، کوئی 2 کمرے کا گھر ہے، اس میں کوئی 7-8 افراد رہتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ وہ ایسے شخص کو جس کو انفیکشن ہے اس کو کہیں اور بھیج دیا جائے؟ دیکھیے آئیڈیلی اور اصولی طور پہ تو یہ ہے کہ جو پہلا انفیکشن والا بندہ ہے کہ وہ سب سے پہلے آئسولیٹ ہو، اگر باقی لوگ نہیں ہیں تو اگر یہ سچویشنز موجود ہیں، یہ صورتحال موجود ہے کہ وہ کہیں الگ جا کے رہ سکتا ہے، چاہے وہ آئسولیشن سینٹرز ہوں، اگر افورڈیبل کر سکتا ہے تو آپ کہیں ہوٹل ہو یا کوئی الگ کمرہ یا الگ اپارٹمنٹ ہو تو وہ تو بیسٹ ہے، یا لیکن لیکن ہوٹل تو اکثر یہی بہت ہوتا مہنگا ہے کہ پڑے گا یہ نا، آپ نے ناممکن. 7 دنوں کے بالکل. لیے 14 دنوں کے لیے جب تک PCR نہیں نیگیٹو آتا، جس طرح پاکستان کی حکومت کہتی ہے، تو وہ تو کافی مہنگا خرچہ ہے، اور ایک کے بعد دوسرے بندے کو انفیکشن ہوگی پھر وہ بھی اسی طرح کرے گا، تو یہ تو اچھا خاصا لوگوں کے لیے ایک بوجھ بن جائے گا. تو اس کا جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ اصولوں کو لاگو کریں. اگر ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو جو انفیکٹڈ بندہ ہے اس کو کہیں کہ گھر کے بالکل ایک کونے میں ہو کے بیٹھ جائے، اور چونکہ وائرس ہے وہ ایک خاص فاصلے سے زیادہ باہر نہیں جاتا، تو جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 3 قدموں کا فاصلہ ہونا چاہیے آپ کا، کہ بڑے بڑے اگر آپ قدم بھریں تو 3 قدموں کے اندر وائرس جو ہے وہ گر جائے گا، کیونکہ ہیوی ہوتا ہے وہ قطرے جن سے کہ وائرس نکل کے آتا ہے. تو اس بندے کو پیچھے رکھ کے پھر آپ اس کو ماسک پہنا سکتے ہیں، اور آپ نے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنی صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں کہ آپ ہر کچھ دیر کے بعد صابن سے اچھی طرح ہاتھ صاف کریں، اور جتنی بھی سرفیسز ہیں، جتنے بھی مریض کے آس پاس یہ پورے گھر کے اندر جو ایریاز ہیں ان کو آپ اچھی طرح صاف کر لیں ان ڈٹرجنٹس کے ساتھ اور ان لکوڈز کے ساتھ جن سے کہ اچھی طرح صفائی کی جا سکتی ہے. اور ان افراد کو جب انہوں نے غسل خانے میں جانا ہو تو اس کے بعد اس کی اچھی طرح صفائی وغیرہ کر کے، اور اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ نے وائرس کو ختم کر دیا تاکہ دوسرے لوگوں کو نہ لگ سکے. تو یہ کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے حوالے سے کیا وہ کہتے ہیں جو ان بوڑھے کو لوگ کس ہیں طرح سے ان ہم کے گھر پہ لیے بھی رکھیں؟ وہی بات ہے کہ بوڑھے لوگوں کو اگر وہ انفیکشن لگ جائے تو ان کے مرنے کا خطرہ ہے. تو اس میں بھی اصول تو وہی لاگو ہوتے ہیں کہ یا تو آپ ایسے افراد کو بالکل پرے کر دیں انفیکٹڈ افراد سے، یا پھر یہ ہے کہ آپ ان کو بالکل سائڈ پہ کر کے رکھ دیں.